السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر سلمان ظہور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آ، اس ویلاگ میں ہم اپنی پچھلی ڈسکشن کو جاری رکھتے ہوئے کوشچن اینڈ آنسر کا سیشن کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے کوشچن مجھے موصول ہوتے ہیں اور وعدے کے مطابق مجھے ان کا آنسرز دینا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو اپنے ٹائم پر مل سکے۔ آج کا جو پہلا کویشچن ہے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکشن کو۔ تو مجھے فرسٹ کویشچن بھیجا ہے مسز اکرم نے لاہور سے، اور وہ بتاتی ہیں کہ وہ جب تھوڑا سا چلتی ہیں تو انہیں سانس چڑھ جاتا ہے، جبکہ انہوں نے اپنے لوکل ڈاکٹر کو بھی دکھایا تھا اور انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ ان کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ڈیٹیل انہوں نے کویشچن میں لکھی نہیں ہے، تو میں سب سے پہلے اس سلسلے میں کچھ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس ڈاکٹر نے آپ کی ای سی جی کی تھی، یا آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا تھا، یا آپ کو کوئی ڈائبٹیز تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد میں کویشچن کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہوں۔ ہاں، جہاں تک آپ نے یہ کویشچن کیا ہے کہ میں تھوڑا سا چلتی ہوں تو مجھے سانس چڑھ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک دل کی تکلیف کا سائن ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں وضاحت سے بتایا تھا کہ دل کی بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جس میں خون آپ کے دل کے خلیوں کو جانا بند ہو جاتا ہے، اور اس کنڈیشن کو ہم اپنی زبان میں مایوکارڈ انفارکشن یا ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم کی جو کنڈیشن ہے اس کے اندر آ، دل کے پٹھوں کو خون کی مقدار اپنی ضرورت سے کم جاتی ہے، اور اس کنڈیشن کو ہم انجائنا کہتے ہیں۔ انجائنا از اے وارننگ سائن، یہ ایک وارننگ سائن ہو سکتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ ہارٹ اٹیک کی طرف جا سکتا ہے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا سمٹم ہوتا ہے کہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس کو سانس کی بیماری سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا صرف دل کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کی باڈی کے تمام پٹھوں کو بہت زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کا ہارٹ اس کو پورا کرتا ہے زیادہ پمپ کرنے کے وجہ سے۔ یہ آپ کو میں اس کی ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ جب آپ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا ہارٹ ریٹ فاسٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا تیز دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس وجہ سے تیز دوڑتا ہے دل کے آپ کے خون کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی باڈی کو، وہ تیزی سے پوری کی جا سکے۔ اور جن لوگوں کے دل میں کوئی تھوڑا سا نقص ہوتا ہے، یا ان میں دل جو ہے مناسب مقدار میں خون کو پمپ نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں آپ کو سانس چڑھتا ہے، اور آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے آپ کی جو جسم کی آکسیجن ہے وہ پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہو رہی، اور آپ مزید تیزی سے سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن کو ہم اپنی زبان میں انجائنا بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے فوراً ہاسپٹل میں کسی ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے۔ اس کو ڈائگنوز کرنے کے صرف 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلے تو سٹیپ میں آپ کی ایک ای سی جی کی جاتی ہے، اور اگر یہ ای سی جی نارمل ہو تو اس کے بعد آپ کو سٹریس ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ سٹریس ٹیسٹ میں بھی آپ کی ای سی جی ہی کرتے ہیں، مگر آپ کو وہ ٹریڈ مل مشین کے اوپر ہلکا سا چلنے کے لیے کہتے ہیں، پھر اس سے آہستہ آہستہ سپیڈ اس مشین کی تیز کرتے ہیں، اور آپ ہلکی تیز اس کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں، پھر دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ اس دوران آپ کی مسلسل ای سی جی ہو رہی ہوتی ہے، اور بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایکسرشن کروائی جاتی ہے تو اس کے اندر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل کے اوپر زیادہ سٹرین تو نہیں پڑ رہا، اور چونکہ مسلسل ای سی جی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو وہ اگر کوئی فالٹ ہو تو وہ فوری طور پہ پک ہو جاتا ہے۔
اور اگر اس میں کوئی فالٹ ہو تو اس کا پھر نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے جس میں اینجیوگرام کیا جاتا ہے، اور اینجیوگرام کے اندر آپ جو دل کی 3 بڑی شریانیں ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ اگر اس میں کوئی بندش آ رہی ہے یا اس کے اندر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اسٹینٹس ڈال دیے جائیں۔ تو یہ ایک پورا اس کا تشخیص کا ایک طریقہ ہے جو کہ ہماری ادھر ویسٹرن ورلڈ میں یہ ریگولرلی ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو ان کو سانس پھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے تھوڑا سا چلنے کے بعد، اور وہ بغیر کسی وجہ سے ہو، جیسے وہ اسموکنگ بھی نہیں کرتے یا وہ کوئی اور فیکٹر جو ہے ان کے اوپر افیکٹ نہیں کر رہا ہوتا، اسٹل ان کو سانس کی بیماری، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ شاید ہارٹ کی وجہ سے ہے، اور اس وجہ سے پھر ان کی پوری تشخیص کی جاتی ہے، اور اگر کوئی فالٹ نکلے تو پھر اس کو پورا ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے۔ جی، یہ دوسرا کوشچن محمد عمر نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے گجرانوالا سے، اور یہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک ہارٹ پیشنٹ ہوں، اور مجھے یہ بتائیے کہ میں کون سی خوراک لوں یا کس طرح کی ڈائٹ استعمال کروں جو کہ میرے لیے ہیلدی ہے۔ تو اس سلسلے میں عمر صاحب میں آپ کو صرف اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہیلدی ڈائٹ مین کہ آپ سب کچھ لیں مگر تھوڑی مقدار میں لیں۔ سب سے زیادہ آپ فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال کریں، اس کے علاوہ آئل کو کم کر دیں، اور اگر آپ کو آئل لینا مقصود بھی ہے تو پھر کوشش کریں کہ زیتون کا تیل یا اولیو آئل، اور اس کے علاوہ سیلڈ کا استعمال زیادہ رکھیں، اور سیلڈ میں ایووکاڈو اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ جنک فوڈ سے ٹوٹل پرہیز کریں۔ جنک فوڈ میں برگرز، پیزاز اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں یا فرائیڈ چپس ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو پرہیز کریں، اور کاربوہائیڈریٹس کو صرف مناسب مقدار میں، تھوڑی مقدار میں لیں۔ آپ باقی سب کچھ لے سکتے ہیں مگر اس کی کوانٹٹی کو تھوڑا رکھیں تاکہ آپ کے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بھی مناسب رہے، اور اس کے علاوہ آپ ہیلدی رہیں، آپ کا بلڈ پریشر اور شوگر بھی کنٹرول میں رہے۔ اب جی، شبیر احمد صاحب نے ساہیوال سے کویشچن پوچھا ہے کہ یہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے پرہیز کرنے سے میں دل کی بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے اس کے رسک فیکٹر بتائے تھے، جس میں سے سر فہرست جو ہے وہ بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر، اور دوسرے نمبر پہ شوگر کی بیماری آتی ہے، اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اسموکنگ ہے۔ اسموکنگ کو تو آپ بالکل اس سلسلے میں آپ ترک کر دیں، اور جو ہو تک رہ گئی بلڈ شوگر کی بات، تو اس کو کنٹرول کرنے میں آپ کے وزن کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ جو ذیابیطس یا شوگر کی بیماری ہے وہ دو قسم کی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو آپ کے اندر وراثتی طور پہ یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے یا اس چیز کا امکان موجود ہوتا ہے کہ آپ کو شوگر ہوگی ایک خاص ایج میں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو اوور ویٹ پیپل کے لیے بھی یہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ خاص ایج میں جا کے ان کو بلڈ شوگر کی بیماری ہو جائے گی۔ تو اگر آپ میں وراثت میں بھی بلڈ شوگر موجود ہے اور اس کے علاوہ آپ اوور ویٹ بھی ہیں تو پھر یہ ڈبل چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہوگی۔ تو بیسٹ وے ہوتا ہے کہ آپ اپنے وزن کو کم رکھیں، اور اپنے بی ایم آئی کو بھی 27 سے 30 کے درمیان رکھیں، اور یہاں آپ گوگل کر لیں اس کو، آپ بی ایم آئی کیسے نکلتا ہے تو بہت آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا بی ایم آئی کتنا ہے۔ اور اگر آپ کا بی ایم آئی جو ہے وہ 35 ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ اوبیس ہیں، آپ کو اس کو 30 سے کم لے کے آنا پڑے گا۔ اور آئیڈیلی تو یہ 27 25 ہونا چاہیے، مگر اگر یہ اس سے زیادہ ہے تو آپ کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنا ڈائٹ کو اسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے وزن میں کمی ہو اور آپ میں شوگر کی بیماری جو ہے وہ آ، آ، اس کے آثار پیدا نہ ہوں۔ جی وی لاگ لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو آج آخر میں آپ کو ایک ویری امپورٹنٹ مشورہ دینا چاہوں گا، اور وہ ہے مدر آف ایوری تھنگ۔ مدر آف ایوری ڈیزیز از اسٹریس۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی لائف میں جو بھی مشکلات آ رہی ہیں، آپ کو ان کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہر چیز کو ہمارا دماغ کنٹرول کرتا ہے، اور دماغ کی میں پریشانی کی وجہ سے ڈفرینٹ کیمیکلز جو ہوتے ہیں، بہت سارے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جسم میں کیمیکلز، ہارمونز انکریز ہو جاتے ہیں سٹریس کی وجہ سے، اور جو بلڈ پریشر کو اور شوگر کو بڑھنے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ تو اگر انسان اپنی سٹریس کو کنٹرول کر لے تو اس کی وجہ سے یہ ڈیزیز کا پھیلاؤ ہم روک سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو اس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو بہت کم مقدار میں لا سکتے ہیں۔ ام، ہماری سوسائٹی میں سٹریس کو بلا وجہ ہی اپنے اوپر نازل کیا ہوتا ہے، تو بیسیکلی ہمیں اپنے طریقہ کار کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر چیز کو آپ اپنی ام، اپنے اپنے سر سے نیچے اتاریے، اور اپنی صحت کا سب سے پہلے خیال رکھیے، کیونکہ آپ کی صحت ہے تو باقی ہر چیز دنیا میں موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔